آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. 70,000 فرشتہ صبح نبی کے روزے پہ آتا ہے, 70,000 شام کو آتا ہے. جو ایک مرتبہ آ جائے زندگی میں دوبارہ اس کی باری نہیں آتی, زندگی میں دوبارہ باری نہیں آتی, زندگی میں دوبارہ باری نہیں ہوتی. فرمایا گیا کہ تمہارا حج مکے میں ہوگا, ان کا حج مدینے میں ہوگا. 70,000 صبح آتا ہے, 70,000 شام کو آتا ہے. علامہ صاحب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا, ہمیں کہتے ہیں مزاروں پہ کیا کرنے کے لیے جاتے ہو, ولیوں کے درباروں پہ کیا کرنے کے لیے جاتے ہو, داتا علی اجمیری کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو, خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو, شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو, شہنشاہ گنگور کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو, شہنشاہ گولہ کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو, شہنشاہ چولہ کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو. جتنے اولیاء کے پاک آستانے ہیں یہاں پر کیا لینے جاتے ہو, یہ تو بدعت ہے, یہ تو شرک ہے. ہم نے کہا ہمیں نہ روکو, وہاں پر صرف نبی کا روزہ نہیں, 2 مزار اور بھی ہے. ابو بکر کا بھی مزار ہے, عمر کا بھی مزار ہے. 70,000 صبح آتا ہے, 70,000 شام کو آتا ہے. جو ایک مرتبہ آ جائے زندگی میں دوبارہ باری نہیں آتی. تو پتہ یہ لگا پتہ یہ لگا اس حدیث پاک کی روشنی میں 70,000 فرشتہ صبح نبی کے روزے پر, 70,000 فرشتہ صبح, 70,000 شام. جو ایک مرتبہ آئے دوبارہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ تو ان کی ہے نا, اور آقا آپ جیسے ہمارے جیسے گدا پڑے رہے, آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی, آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی. 70,000 صبح آتا ہے, صرف نبی کے روزے پہ آتا ہے, ساتھ میں ابو بکر اور عمر کا روزہ نہیں. بولو تو صحیح نا. تو اس معراج پر میں آپ کو لے آیا, ان کے دربار نہیں ہے. تو پتہ یہ لگا جو کہتے ہیں نا شرک نہیں ہے, کیا جاتے ہو مزاروں پر لینے کے لیے, کہو یہ ملائکہ کی سنت ہے کہ مزاروں پہ جاتے ہیں, ملائکہ کی سنت ہے جو درباروں پہ جاتے ہیں, مزاروں پہ جاتے ہیں. 70,000 جو صبح شام آتا ہے, جہاں نبی کی بارگاہ میں آتا ہے, صدیق کی بارگاہ میں تو جاتا ہے, ان پر بھی تو سلام ہوتا ہوگا. پتہ لگا مزاروں پر جانا یہ ملائکہ کی سنت. بلا وجہ فرمایا جس کو یہ وصف دیا ہے, جن کے من پاک ہے وہی ان کے دروازوں پہ جائے. میرا موضوع نہیں ہے کبھی کسی اللہ کے ولی کا عرص ہوا, پھر اس موضوع پہ آؤں گا تو بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والوں, ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں, ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں. ہم یہ نہیں کہ ایک کے گن گائیں اور دوسرے سے ناراض ہو کے بیٹھے رہیں. ہم اللہ کی توحید بھی بیان کرتے ہیں, نبی کا میلاد بھی بیان کرتے ہیں, نبی کے اصحاب کی شان بھی بیان کرتے ہیں, نبی کے اہل بیت کی شان بھی بیان کرتے ہیں, اولیاء امت کی شان بھی بیان کرتے ہیں. اور سنی اس محبت و عشق و مستی میں یہی نعرہ بلند کرتا ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے, انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والوں, یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس محفل میں ہم اس عقیدے کے مالک لوگ ہیں. اور تاریخ کے جروکوں میں جان کر دیکھو, جو نبیوں کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ, جو صحابہ کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ, جو اہل بیت کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم آج کوئی نئی دکان کھولنے والے نہیں, ہماری دکان تو اس وقت سے محبت کی کھلی ہے جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے. آدم سے لے کر شجرے, جی شجرے کیوں پڑھتے ہو, میں نے کہا تمہیں شجرے کا پتہ ہی نہیں ہے, بھائی شجرہ پڑھتے کیوں. شجرہ کس کا فیملی ٹری ہے, کوئی ملک ہے, چودھری ہے, خان ہے, کوئی بھی ہے, وہ اپنے شجرہ پڑھتا ہے کہ میرا باپ ہو, فلاں کا باپ ہو, فلاں کا باپ ہو, فلاں کا باپ ہو, وہ پوری نسل اس سے ثابت ہوتی ہے. ڈاکومنٹری پروف ہے شجرہ. میری بات آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور جناب عیسیٰ سے لے کر میرے آقا تک, انبیاء اور رسول کا شجرہ اٹھا کر دیکھو, کوئی ہستی ایسی نہیں آئی جو اللہ کا محبوب نہ ٹھہرا. بڑی بات کرنے لگا ہوں آپ کو, اس کو سمجھیں. آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ہستی ایسی نہیں آئی جس پہ نسل انسانی کو شرمندگی ہو. سب پر سلام کرتے ہیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام وسلام. یہ کہتے ہیں جی ایک نبی ایک کے کوئی سلام پڑھتے ہیں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد, بھی اذان کا حصہ نہیں ہے, اذان اذان ہے, درود درود ہے. اس کو بھی مسئلہ بنا دیا علامہ سجاد بھائی, اس کو بھی مسئلہ ان نادان لوگوں نے بنا دیا. اللہ نے فرمایا فکر نہ کر, جب نبی سے سلام نہیں پڑھتا, رمضان کا مہینہ آئے گا, تراویح پڑھائے گا مولوی صاحب, حافظ صاحب کھڑے ہوں گے, ایک دے سلام تو منع کرتا ہے, 1,24,000 نہ پڑھایا تو محمد رب ڈاک. یہ آیت پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے,
1,24,000 پر نہ پڑھایا, ایک ایک پہ پڑھا ہوا سلام علی ابراہیم. سبحان اللہ, کیوں ڈنڈے پڑ گئے آپ؟ ڈنڈے تو مجھے ہونا چاہیے, آپ کو تو اور گرمی ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی نا؟ 1,24,000 پر اگر میں نے سلام نہ پڑھوایا تو محمد کا رب نہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والوں بتانا یہ چاہتا ہوں, جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے علیہ الصلوۃ والسلام, جتنے بھی آئے ان کے شجرے اٹھاؤ. کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑی. ایک سے ایک بڑھ کر, ایک سے ایک شان والا, ایک سے ایک شان والا. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کو ان ساری شانوں کی گٹھڑی باندھ کر محمد مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال سب کا حسین گلدستہ. اگر ان کی خوشبو ایک مرتبہ سونگھی ہونا تو آقا کے رخ انور کو دے. اچھا, اب اولیاء کے سلسلے اٹھاؤ. یہ شجرہ کیوں پڑھتے ہیں جی آپ؟ میں نے کہا تیرے کو شجرہ ہوئے تھے پڑھے. ان کے پاس شجرہ ہو تو پڑھے. شیطان نہ شجرے نہ کو پتہ لگ دے نہ پیچھو پتہ لگ دے. شیطان کا کوئی شجرہ ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار, کیوں گھبرا گئے؟ گھبرایا نہ کرو, آپ سچے ہیں. سچے ہیں. ہمارا عقیدہ کیس بڑا مضبوط ہے لیکن وکیل ہمارے کمزور ہے. ان لوگوں کے کیس کمزور ہے, وکیل بڑے پر رولا ڈالتے, او جی یہ ہو گیا, وہ جی یہ ہو گیا. ہمارے کہتے رہنے ہوتے جی مولوی صاحب کی چل گیا. سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا. آپ کے مسئلوں میں آ گئی نبی پر سلام پڑھتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے؟ کبھی تسی بھی پوچھے, کبھی توفیق ہوئی تو آگو. اور نبی پہ سلام نہیں پڑھتے, کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے لوگ کیا ہے؟ بڑے سنی ہیں. سنی وہ نہیں ہے جو سن سن کے سن ہو جائے. سنی وہ ہے جو سنت پہ عمل کرنے والا. سنی وہ ہے کہ تلوار کی تیز دھار ہو. سنی وہ ہے جو بلال حبشی ہو, امیہ نے سینے پہ پتھر رکھے, تلوار کی تیز دھار گھلے پر, زبان پر کولے رکھے آگ کے جلا کے, کہا چھوڑ دے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلال نے کہا سنو میری بات, تو میرا آقا ہے, تو نے میرا جسم خریدا ہے, جسم تو نے خریدا ہے, جسم کی پیمنٹ تو نے کی ہے, منڈی سے تو خرید کے لایا ہے. ارے جسم تیرے پاس بکا ہوا ہے, دل اور زبان اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کانٹوں پہ لٹایا ہوا ہے بلال کو. ہمیں تو قالینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لائٹیں جل رہی ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, اللہ کی ساری نعمتیں مل رہی ہیں, اور اپنے آپ کو شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اور مخلوق بن گئے ہیں. یہ آرام بھی ملا ہے تو صدقہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے صدقے میں ملا ہے. ان ماں باپ کی دعائیں ہیں تمہارے ساتھ, ان اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں تمہاری پیچھے, جنہوں نے خوش ہو کر تم نے ان کی خدمت کی, دین کی خدمت کی. تمہارے باپ دادا نے, ان اولیاء نے تہجد کے وقت کہا مولا ان کی اولادوں کو دین دنیا کی نعمتیں عطا کر دی. آج نعمتیں مل گئی. ارے نعمت بندے کو معزز نہیں بناتی, نبی کی محبت بندے کو عزت بناتی ہے. اگر دولت معیار عزت ہوتا, اگر جائیداد معیار عزت ہوتی, اگر میٹریلسٹک ہونا معیار عزت ہوتا تو اللہ نمرود کو کہتا وہ بڑی عزت والا تھا, اللہ فرعون کو کہتا وہ بڑی عزت والا تھا. آج عزت کا معیار ہم نے کیا سمجھا؟ جس کے پاس دولت, جس کے پاس مال, جس کے پاس جو بزنس مین, وہ تو دولت, وہ بڑی عزت والا ہے. اللہ سے پوچھو عزت ہے کس کے لیے؟ ہمارے نادان علماء اور مشائخ بھی دنیا کی رو میں بہ کر ان لوگوں کے بارے میں وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو کوئی ایم این اے دیکھ لیا, وہ تو عز و من تشاء, وہ تو ذل و من تشاء. سمجھ آ گیا؟ پرائم منسٹر آ گیا حضرت, وہ تو عز و من تشاء. اور تم یہ آیتیں پڑھتے ہو, پہلے پوچھو تو صحیح نا کہ عزت ہے کن کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, عزت میرے لیے ہے, عزت میرے لیے. اللہ فرماتا ہے عزت میرے لیے ہے, وَلِرَسُولِهِ, عزت میرے محبوب کے لیے ہے. بولا اور عزت دولت معیار ہے, کہا دولت معیار عزت ہوتا تو ابو لہب کو دے دیتا. سبحان اللہ. دولت معیار عزت ہوتا تو ابو لہب کو دیتا, ابو جہل کو دیتا, عتبہ کو دیتا, شیبہ کو دیتا. عزت ان کے لیے نہیں ہے. عزت جس کو دنیا ذلیل سمجھتی ہے, دیکھو امیہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کا جسم خریدا ہوا, کولوں پہ بلال کو لٹایا ہوا, کانٹوں پہ لیٹے ہوئے, زبان پہ کولے رکھے ہوئے, سینے پہ پتھر, اور آقا کہتا ہے چھوڑ دے کلمہ. بلال کہتے ہیں خدا کی دی جان دے سکتا ہوں, کملی والے آقا کا دیا ایمان نہیں دے سکتا. امیہ پوچھتا ہے بلال کوئی لطف بھی آیا, سرور بھی آ رہا ہے, تو بلال جھنجھلا کے جواب دیتا ہے اور میرے عشق کی تار کو
छेड़ने वाले, मुझसे ये पूछता है कि मैं कोलों पे लेटा हुआ हूँ, सीने पे पत्थर रखी है, अरे कांटों पे तूने लिटाया, मुझसे पूछता है कि लुत्फ आ रहा है, सुन मेरे लुत्फ का नगमा क्या है, अल्लाह अहद व रसूल अहमद। अरे कोई तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? बिलाल आका का तसव्वुर लेके, उमैया को मुखातिब होके, अल्फाज का जामा पहनाते हुए किसी आशिक ने तर्जमानी की, अरे कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन। बिलाले अबशी अर्ज करते हैं कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ। आका नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। मत की हो तो पता लगा हो, कभी इश्क की गली में गुजरा हो तो पता लगा हो, पूछो इस ईमान की कीमत। साहिब मिलाद रसूल ने जो ईमान दिया उसकी कीमत पूछनी है तो अबू बकर सिद्दीक से पूछो, उमर से पूछो, सहाबा से पूछो, अहले बैत से पूछो। अहले बैत करबला की वादी को देखो, सारे का सारा कुंबा कुर्बान कर दिया पर गुलशन मुस्तफा पर आंच नहीं आने दी इमाम हुसैन। वो लोग थे, वो लोग थे, तकलीफें उन्होंने झेली, आज ईदें हम मना रहे हैं। समझ आ गई ना? तो बताना ये चाहता हूं ईमान वालों कि बिलाले हबशी की सीरत का मुतालिया करो। तो जो मैं बात अर्ज करना चाहता था कि शजरे पड़े उन्हीं के जाते हैं जो मैदान मोहब्बत में कामयाब होते हैं। अर्ज ये कर रहा था कि हम ये कहते हैं, अल्लाह ने कहा इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत मेरे महबूब के लिए है, और इज्जत मोमिनीन के लिए, इज्जत मोमिन के लिए है। इज्जत उसके लिए है जो जान से दिल से माने भी और उसका इजहार भी करे। इज्जतें उनके लिए है। तो इज्जत वाले रसूल का इज्जत वाले ही मिलाद मनाते हैं। समझ आ गई ना? अब क्या कर रहा था, शजरे कतई कहां पर, तो शैतान का शजरा आपको नहीं मिलेगा। अगर है शायद उनके पास हो, मेरी बात शायद हो उनके पास, लेकिन हमारे पास जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका तक और आका खत्मी मरतबत के बाद सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हो, कादिया हो, चिश्तिया हो, सुरवर्दिया हो, उठाकर देख ले, शजरों की लाइन पड़ी जाती है नहीं पड़ी? हजरत नौशाही साहब आप शजरा पढ़ते, बरकाती साहब आप शजरा पढ़ते, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ नक्शबंदी अपने मुर्शिद का, जाकर सिलसिला सिद्दीक़ अकबर पे खत्म होता है, इनके पीरों से शुरू होता है जाकर सिलसिला खत्म होता है मौलाए कायनात पर। ईमान वाले मुझे बताओ, हमारे पास तो पूरी तारीख है। जितना मैंने जुमला कहा इस पर वो दाद मुझे नहीं दी तुम लोगों ने। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है, बड़ी मोहब्बत वाले। मैंने इतनी तफसील में जाके हज़रत का भी तकरीर की भी नहीं है, आधा घंटा करके चले बंदे देखता हूँ, लेकिन जब मोहब्बत वाले मिल जाए, बरकाती साहब हैं, नक्शबंदी बैठे हैं, कादरी बैठे हैं, चिश्ती बैठे हैं, तो मैं सबके बुजुर्गों का जिक्र कर रहा हूँ। ये तो इंतजामी तकसीम के तहत मुझे खड़ा कर दिया है, ये सब मुझसे बेहतर है, मैं आपके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। बताना ये चाहता हूँ ईमान वालों, हमारे पास तो प्रूफ है, ये मेरा पीर है, ये उसका पीर है, ये उसका पीर है, जाके सिलसिला अबू बकर पे खत्म होता है, मौलाए कायनात पे खत्म होता है, उनका हाथ नबी के हाथों में। हमारे पास तो है, पूरा प्रूफ है, तारीख का तसलसल है हमारे पास। तुम अगर सच्चे हो ना तो तुम निकालो कि तुम्हारा कहाँ तक है। एक मौलवी दूसरा तीसरे पे गैप, तीसरे पे गैप, चौथे पे गैप, पांचवे पे गैप, 1400 साल तारीख के रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। शजरा हम इसलिए पढ़ते हैं दुनिया वालों, हम हलाली है। एक जिस्मानी हलाली होता है, एक हजरत रूहानी हलाली होता है। सुन्नी वो है जो जिस्मानी भी हलाली है और रूहानी भी हलाली है। बरकाती साहब ये टर्म आपने पहली मरतबा सुनी होगी। सुन्नी वो है जो जिस्मानी भी हलाली है और अपना तारुफ तो खुद करवाओ, अपना तारुफ कोई हो, मैं जी काउंसलर हूँ, मेरा भाई नाज़म है जी, समझ आ गई? अपना वो तारुफ कराते हो तो अपना सुनी तारुफ होना। आज एक वबा चल पड़ी है बरकाती साहब, किससे पूछो जी मैं तो मुसलमान, मेरा किसी उससे तल्लुक नहीं, हम किसी वाले नहीं है, ये सारे हम में से निकले हैं, ये सारे हम में से निकले हैं। अब यहाँ चलते चलते छोटी सी मिसाल देता चलो,
ہمارے یہ جو پرانے بزرگ تھے نا جو پنجاب دے رہنے والے تو انہوں پتا ہو سی آپ کو بھی برکاتی صاحب پتا ہوگا عام برتن جو ہماری مائیں بہنیں دھوتی تھی نا وہ ایک مرتبہ دھو رہی ہے لیکن جس میں دودھ ڈالا جاتا تھا اس کو 2-3 مرتبہ خوب مانج کے دھویا کرتی تھی انجی گالے وہ ساڑیاں ماما بیبیاں اللہ انہوں نے قبریں ٹھنڈیاں کرن جو فوت ہو چکے اللہ ان کے درجات بلند کرے تو وہ میں نے ایک دن اماں جی سے پوچھا اللہ ان کو خلیق رحمت کرے میں نے کہا اماں سارے برتن تم دھوتے ہو یہ کہتے ہیں اچھے طریقے سے بھابھی کو کہتی ہو بیٹی یہ والا برتن جو بالٹی ہے نا دودھ کی اس کو صحیح طرح مانجنا میں کہا اماں جی آپ کو پورے گھر میں اور برتن نظر نہیں آتا دودھ کی بالٹی آتی ہے صحیح طرح گرم پانی سے مانجنا خوب صاف کرنا تو ماں جی کہتی بیٹا یہ دودھ اللہ کا نور ہے مجھے واقعہ یاد آتا ہے جب تو میں نے کہا ماں جی یہ کیا مسئلہ ہے تو ماں جی فرمایا کرتی بیٹا ہمیں اپنے ماں باپ نے گھٹی میں یہ درس دیا ہے کہ دودھ کی تقریب کرو عزت کرو یہ اللہ کا نور ہوتا ہے ہاں برتن جس میں بھی دھو لو خیر ہے جس میں دودھ رکھنا نا اس کو خوب پاک صاف رکھو یہ اللہ کا نور ہے اب اماں سے میں نے پوچھا اللہ کا نور کیسے ان سے پوچھو یہ بھی حضرت کہتی ہے دودھ اللہ کا نور ہے پوچھو کوئی دودھ میں اللہ نے لائٹیں رکھی نور کیوں ہے نبیوں کی مرغوب غذا رہی ہے نبی دودھ پیتے رہے مرغوب غذا رہی ہے میں نے سوچا میں نے کہا ماں تو نے بڑے مسئلے کا جواب دے دیا جو آج تک کسی مولوی کو سمجھ نہیں آیا ایمان والوں مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے بتاؤ ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں ایمسٹرڈیم کے مسلمان بھائیوں کہ میری اور تمہاری ماں جس برتن میں دودھ رکھے اس کو خوب پاک صاف رکھے کر کے اس میں دودھ رکھا کرتے یہ کہ اللہ کا نور سارے نبیوں کی مرغوب غذا رہی ہے نور والوں نے لبوں سے لگایا اس کو بھی نور بنا دیا نور والوں نے لبوں سے لگایا اس کو بھی نور بنا دیا اور آج بھی وہ بدبخت لوگ موجود ہیں جو ایمان والدین مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں جی وہ تو یہ تھے وہ تھے وہ یہ تھے میں کہتا ہوں شرم کرو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تیری اور میری ماں تو دودھ اس برتن میں نہ رکھے جو اچھی طرح پاک نہ ہو اللہ اپنا محبوب اس برتن میں عملہ کے کیسے رکھ سکتا ہے جو پاک نہ ہو ایمان والو یہ پاکوں کی محبت ہے اللہ پاک ہے اس کا رسول پاک ہے اہل بیت صحابہ کیسے پاک ہے رسول اللہ نے پاک کیا قرآن اٹھاؤ دلیل ہے میرے پاس وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا محبوب ان کو پاک بھی کرتا ہے ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے ان کو حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے ایمان والو ان کی محبت بھی اللہ اسی سینے میں رکھے گا جو پاک ہوگا کرو اگر یہ محبتیں ہیں تو یہ پاک ہے ہمارے اندر پاک ہے اللہ نے یہ رکھے ہے اور جن کے ناپاک تھے ان کو اہل سنت سے نکال دیا کوئی کیا بن گیا حضرت کوئی کیا بن گیا کوئی جو پلیتی کی پوری منزل پہ پہنچا وہ پاگل کا بچہ کہنے لگا جی میں ذلی نبی بن گیا ہوں آج بھی دیکھو یہ احمدی جتنے بھی ہیں جی وہ جی ذلی تھے جی سایہ تھا جی وہ تھا جی یہ تھا جی اس کو نبی مان لے دیکھو عقل کو آتا وہ لوگ بھی ہیں نا تو یہ پاکوں کا شیوا ہے یہ عقیدہ جو اہل سنت کا ہے نا ہمارے اور اعمال میں بڑی کمزوری ہوگی الحمدللہ ہمارا عقیدہ اب بھی پاک ہے سمجھ آ گئی نا عقیدہ اب بھی پاک ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو ہم پہ ایک فضل و کرم ہوتا نمازیں پڑھنے والے اور بھی بڑے بڑے نماز پڑھتے بڑے کسی مشرک کی پہچان کرنے لگو نعرہ تکبیر لگاؤ نعرہ لگایا نا آپ نے نعرہ تکبیر لگاؤ جو مشرک ہوگا وہ جواب نہیں دے گا جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا اللہ اکبر حضرت یہ جو نعرے بھی ہمیں بزرگوں نے دیے یہ پورا عقیدہ ہے اس کو دیکھیں نعرہ تکبیر مشرک کھڑے ہو سارے مشرک ان میں نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر جو کہنا اللہ کہو اللہ کا نام اللہ اکبر کہے گا پتہ لگ جائے گا یہ بندہ اللہ کو ماننے والا یہ بندہ مشرک نہیں ہے اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا اور گستاخ کی پہچان کرنی ہو اور کوئی فکر نہیں ہے نعرہ رسالت لگا نعرہ رسالت لگا پتہ لگ جائے گا
अपना कौन है बेगाना कौन है। समझिए क्यों पुकारते हो नबी तो बड़े दूर है। मैंने कहा तुम्हारे लिए दूर है। अल्लाह का कुरान कहते हैं नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी महबूब की जानों के भी ज्यादा करीब है। जानों के जो जिनके करीब है वो या रसूलुल्लाह कह रहे हैं, जिनके लिए दूर है वो ना कहे। समझ आ गई ना। अगर किसी को पता करना हो कि ये खारजी कौन है तो हमारे बुजुर्गों ने नुस्खा दे दिया। खारजी कौन है? खारजी कौन है? जो मौला अली का गुस्ताख है वो कौन है? नारे हदीस लगा लो, पता लग जाएगा। जब या अली की आवाज आई पता लगे ये खारजी नहीं है सुन्नी है। खारजी नहीं है सुन्नी है। और अगर देखना हो कि राफसी कौन है, समझ आ गई ना। खारजी को कहेगा चार यार, हम सब यार के भी मानने वाले हैं, चार के भी मानने वाले हैं। अगर अभी चारा ने भी मनन वाले हैं, सारे ने मनन वाले हैं। तो नारे तहकीक लगे हम चार यार, हम सब यार, नबी पाक के चार यार, सब यार। बताना ये चाहता हूँ तो निकट जाता है। हमारे पास तो कार्ड है। तो फिर गए जो लिया को ना मानने वाला इधर उधर निकला हो, नारे गोसिया लगा बस। अच्छा अब पाकिस्तानी के सामने नारा लगाओ पाकिस्तान, वो कहेगा जिंदाबाद। इंडिया में किसी हिंदू के सामने कहो पाकिस्तान, चुप हो जाए। समझ आ गई? नारा पहचान का जरिया है। समझ आ गई ना। नारा बांग्लादेश में अब जाओ कहो पाकिस्तान, वो क्या बंधु भाई हम नहीं लगाए। समझ आ गई ना। वो अपने देश का नारा लगाएंगे। तो बताना ये चाहता हूँ ये बुजुर्गों ने संबंध दिया है। अपने मुल्क के तो नारे तुम लगाओ, रसूलुल्लाह के नारे लगाओ जी ये शिर्क हो गया, बेदत हो गया। तो बुजुर्गों ने हमें पूरी मुकम्मल तारीख दी है। तो हमारे सादा लोग मौलवियों के झगड़े हैं जी, हम तो सीधे साधे मुसलमान कहते जी, सीधे साधे। ये मुसलमान कादियानी भी कहते हम मुसलमान, वो नहीं कहते, बोले अच्छा यहाँ पर उतरे ना एम्स्टरडम, ये मेरे पास अपना पासपोर्ट है यहाँ, आपके पास यहाँ का होगा। कोई बंदा बाहर से आए और एम्स्टरडम एयरपोर्ट पे उतरे, और जब वो फ्लाइट से आए और चेक इन एरिया जहाँ पासपोर्ट देखते हैं, उनको कहें जनाब ये पासपोर्ट, वो सीधे कहें जी मैं तो इंसान हूँ आपकी तरह। अकीदा भी समझाना चाहिए रिपोर्ट जी, मैं भी आपकी तरह, आई एम लाइक यू बीइंग ए ह्यूमन। समझ आ गई? जनाब वीजा है, पासपोर्ट है जी, मैं इंसान हूँ जी, मैं इंसान हूँ। भाई क्या लेने आया? मुझे पता है तू इंसान है, डंगर नहीं है, लेकिन अपनी पहचान के लिए वो बताओ। और जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, ये देखे मेरा पासपोर्ट है, आई एम फ्रॉम मैनचेस्टर, ये मेरा पासपोर्ट है। वो भी अच्छा पाकिस्तान में तुम जाते हो, तुम्हारे पाकिस्तानी होने में शक है? इंडिया के भाई बैठे हो उनको कोई हिंदुस्तानी होने में शक है? बांग्लादेशी भाई बैठा हम लोग बात कर रहा था और बात भी सही है। हर बब्बो वतन मेरा ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान की निशानी में से हर बंदे को अपने वतन पे नाज है। हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र है। समझ आ गई? बांग्लादेशी को बांग्लादेशी होने पे वो उसका हक है, उसका राइट है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ आप पाकिस्तानी हो रही, ये सब पाकिस्तानी है। फर्क ये इनका ताल्लुक कराची से, आपका ताल्लुक मैं पिंडी का, आप पिंडी के, कोई वहाँ का कोई यहाँ का है तो पाकिस्तानी। और अगर हमें हुकूमत वाले पूछे जनाब मदनी साहब शनाख्ती कार्ड, मैं कहूँ जी मैं पाकिस्तानी। मसला समझा रहा हूँ आपको ऐसे भी, लेकिन इस मसले की गहराई तक पहुँचो जी। आप मैं पाकिस्तानी, शनाख्ती कार्ड जी कोई नहीं, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, पहचान जी मैं पाकिस्तानी। तो इस तरह अगर कह रहे भाई मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान तो कहिए भाई तू केड़े तबके का है, इधर आओ। बगैर वीजे के नहीं जा सकते, बगैर वीजे के नहीं जा सकते, बगैर पासपोर्ट के दूसरे मुल्क में इंटर। आप ना कहें जी हमारे मौलवी साहब हैं, खतीब हैं, बड़े अच्छे हैं जी, बड़े होंगे आपके, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होंगे आपके, मैं कहूँ इंसान। अच्छा मुझे ये बताओ ईमान वालों, पाकिस्तानी होने के लिए तुम्हें शनाख्ती कार्ड भी जरूरी है, तुम्हारा पासपोर्ट भी जरूरी है। अच्छा आज का तो नेकोब कार्ड चल रहे, समझ आ गई, वो भी जरूरी है। एक पाकिस्तानी होने के लिए तुम इतने दत्थे ले के फिरते हो कि प्रूफ करो कि यू और वाकई पाकिस्तानी। तो मसलक और अकीदा इतना कच्चा हो गया कि तुम्हारे पास पहचान ही नहीं जी मैं मुसलमान हूँ।
عقیدے کی کوئی پہچان نہیں ہے. عقیدہ اتنا سچا ہو گیا کوئی اور مولویوں سے جھگڑے نہیں میں مسلمان نہیں. یہ بات نہیں, ایمان والی بات ہے. اللہ کی توحید پر ایمان ہے, اللہ اکبر کہتا ہوں. نبی کی رسالت کا ماننے والا ہوں, یا رسول اللہ کہتا ہوں. خارجی نہیں ہوں, یا علی کہہ کے من کی دنیا کو سیراب کرتا ہوں, اس لیے کہ نبی نے کہا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور صحابہ کا ذکر اس لیے کرتے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم رافضی نہیں ہیں, ہم پاک ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا شجرہ انہی کے پاس ہوتا ہے جن کی اصل ہو. الحمدللہ ہم بھی اصل نہیں ہیں, ہم جسمانی طور پہ بھی حلالی ہیں, روحانی طور پہ بھی حلالی ہیں. نبی کا میلاد کیوں کرتے ہیں کہ یہ حلالیوں کا کام ہے. بتا دی نا یہ علاج نبی کا میلاد, یہ جی کہاں سے لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھا کہاں ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے پہ لکھا ہے. کبھی زمین پہ سجدہ کرو اور مٹی کو سونگ کے پوچھو ایمان کی سلامتی کے ساتھ, تو مٹی بھی کہے گی میں بھی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ بیچی ہوئی. مصطفیٰ غنی صاحب آپ نے نام سنا ہوگا, کراچی کے اندر, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ایک خوبصورت بات کہتے تھے, علماء حق میں سے تھے, اللہ ان کی قبر پر کروڑ حرام دے. فرمایا کرتے تھے لوگ کتنے نادان ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں یہ جی بجلیاں کیوں لگاتے ہو, چراغاں کیوں کرتے ہو, قالین کیوں بچھاتے ہو, سٹیج کیوں بچھاتے ہو؟ کہا ہم سے نہ پوچھو, اس اللہ سے پوچھو. اگر ایمان کی سلامتی سے آسمان سے پوچھو, آسمان پوچھو اپنے دامن میں تارے لیے ہوئے, چاند ہے, سورج ہے, تو وہ بھی کہے گا یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ. زمین سے پوچھو, اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر معبود تمہیں پیدا نہ کرتا, نہ زمینوں کو پیدا کرتا, نہ آسمانوں کو پیدا کرتا, نہ نباتات کو پیدا کرتا, نہ جمادات کو پیدا کرتا, تو زمین بھی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ, آسمان بھی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ. فرق یہ جتنی ہماری طاقت ہے ہم اتنے قالین بچھاتے ہیں, جتنے اس رب کی طاقت ہے اتنا بڑا قالین زمین کی صورت میں بچھا دیا. سورج کی روشنی کی صورت میں اللہ نے چراغاں کر دیا, دن بنا دیا, رات کو چاند کی چاندنی رکھ دی. فرمایا محبوب سورج بھی تیرے میلاد کا صدقہ, اگر تو نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, کیونکہ تیری ذات مقصود کائنات ہے. لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ, اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. حضرت اقبال بولے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اور سبحان اللہ, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. کہتے ہیں نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو. اگر یہ ساقی نہ ہو, پلانے والا نہ ہو, تو نہ پھر میں ہو, شراب توحید ہو, نہ پیالہ ہو پینے والا, نہ پینے پلانے کا چکر ہی نہ ہو. پینا پلانا وہ نہیں ہے جو یہاں پر ہوتا ہے, وہ توحید کا مزہ. نگاہ مرد مومن سے جو شراب توحید پلائی جاتی ہے, جو معرفت کے سمندر پلائی جاتی ہے, جن پر اللہ کے اولیاء کی نظریں ٹک جاتی ہے, جو نظروں میں وہ عطا کر دیتے ہیں جس طرح میرے مصطفیٰ کریم نے عطا کیا. دنیا والوں آج کوئی کن زید و حکیم کے پاس جاؤ, بادام کھاؤ, روغن بادام کی مالش کرو تاکہ اس کا دماغ کام کرنے لگے, حافظہ کی کمزوری ہو یہ کرو وہ کرو, لیکن نبی پاک کی بارگاہ میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں. آقا آپ حدیث بیان کرتے ہیں, میں بھول جاتا ہوں, حافظہ بڑا کمزور ہے. نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا جاؤ بادام کھاؤ, جاؤ روغن بادام کھاؤ. حکیموں کے ہاں تو یہ ہے, لیکن میرا نبی وہ ہے جو اندر کی دنیا کے حال جانتا ہے, ذرے ذرے کا مزاج جانتا ہے. میرے نبی نے حکیموں پر اعتراض نہیں کر رہا, نبی ہوتا ہی وہ ہے جو کام وہ کرے جو کوئی نہ کر سکے, وہ نبی کر کے بتاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. جناب ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی, نبی کریم نے فضا میں ہاتھ بلند کیے, کہا جاؤ ابو ہریرہ تجھے عطا کر دیا, جا ابو ہریرہ تجھے عطا کر دیا, جا ابو ہریرہ تجھے عطا کر دیا. آپ دیکھنے والے تو یہی دیکھ رہے ہیں, خالی ہاتھ آ رہے ہیں. ہم اس رومال میں جو ابو ہریرہ نے زمین پہ بچھایا ہوا ہے, سرکار اس طرح پکڑتے, جا ابو ہریرہ تجھے حافظہ دیا, تجھے حافظہ دیا, جا ابو ہریرہ تجھے حافظہ دیا. سرکار نے گٹھڑی باندھی, وہ رومال دے دیا, لوگوں کی نظر میں وہ خالی ہے. ابو ہریرہ سے آپ پوچھو تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے, جس دن سے نبی نے حافظہ دیا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. نبی نے کوئی بات کی ہو, میرے دماغ میں اللہ نے اس طرح فٹ کر دی کہ اور کوئی وہ حافظے کی بیماری درست ہوگی. نبی نے جو کہا اللہ نے میرے دل اور دماغ پہ نقش کر دیا ہے.
کا میلاد کیا، جس نے میرے آقا کی تعظیم کی. میں تم سے پوچھتا ہوں کیا امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو فالج ہو گیا؟ ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے، جاتے تھے قصیدے لکھتے تھے، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر قصیدے لکھنے والا امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ آخری وقت آیا جب زبان لڑکھڑانے لگی، فالج ہو گیا. قصیدے ان کے پڑھا کرتے تھے، نوازا دنیا کے بادشاہ کرتے تھے، جب فالج پڑ گیا